لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں حج 2024 مکمل ہو چکا ہے۔ حجاج کرام کی فلائٹیں قریب آ چکی ہیں۔ اب حجاج کرام جب آتے ہیں تو وہاں جو لوگ یہاں حج پہ نہیں آ سکتے وہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہاں سے تبرکات ضرور لانا، کھجوریں ہیں، تسبیحات ہیں، خاص طور پر آب زمزم، کیونکہ آب زمزم وہ مکہ مکرمہ میں ہی ملتا ہے۔ حجاج کرام کی کوشش یہ ہوتی ہے یہاں سے آب زمزم کو زیادہ سے زیادہ اپنے ملک، اپنے شہر میں لے جایا جائے، لیکن سعودی حکومت کی جانب سے پابندی ہے، آب زمزم زیادہ نہیں لے کر جا سکتے۔ سعودی حکومت نے ایک مقدار طے کر دی ہے۔ محترم ناظرین، کل والے ویلوگ کے اندر بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا آب زمزم آپ لوگ زیادہ لے کر نہ جائیں، جو سعودی حکومت نے بتا دیا اتنا ہی لے کر جائیں، کیونکہ لگیج جو ہے ان میں آب زمزم چھپا کر لے کے جانا یہ الاؤ نہیں ہے۔ سعودی حکومت نے ایئر لائن کو ہدایات بھی دی ہیں، ان کو کہا بھی ہے، سخت نوٹیفیکیشن ان کو بھیجا ہے اور ان کو کہا ہے زیادہ پانی یہاں سے لوگ لے کر نہ جائیں۔ بعض لوگوں کے بیگوں کو کھولا بھی گیا اور بعض حجاج کرام ایسے بھی ہیں جو چلے گئے جن کے بیگوں کو چیک نہیں کیا گیا۔ محترم ناظرین، میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا جو سعودی حکومت نے مقدار طے کر دی ہے، جتنا پانی لے جانے کا یہاں سے کہا گیا ہے اتنا ہی لے کر جائیں۔ اگر آپ لوگ زیادہ پانی لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ 2-4 بوتلیں اپنے ہینڈ کیری میں رکھ لیں۔ اگر ایئرپورٹ والوں نے آپ کے ساتھ نرمی کر دی اور آپ کو کہا کہ لے جاؤ تو آپ لوگ لے جا سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو وہ پانی کی بوتلیں آپ لوگ یہاں رکھ کر چلے جائیں گے، آپ کا بیگ خراب نہیں ہوگا، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر یہ پانی آپ لوگوں نے اپنے لگیج کے اندر رکھ دیا اور اس میں آپ لوگوں کا قیمتی سامان بھی ہوگا، ہدیے بھی ہوگے، اور یہ پانی سکین ہو گیا تو آپ لوگوں کے بیگوں کو پھاڑا جائے گا اور آپ لوگوں کو بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا جتنا پانی آپ لوگوں کو الاؤ ہے اتنا ہی لے کے جائیں، اس سے زیادہ پانی بالکل نہ لے کر جائیں۔ دوسری چیز محترم ناظرین، آب زمزم کیا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ اتنا مقدس کیوں ہے؟ آب زمزم کا کنواں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور مذہب اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے ارد گرد واقع ہے۔ کنویں سے نکلنے والے پانی کو دنیا بھر کے مسلمان مقدس سمجھتے ہیں اور ان کا اس پانی کے بارے میں خیال یہ ہے یہ آب شفا، یعنی اس پانی میں شفا ہے۔ حج عمرہ پہ آنے والے تقریباً تمام مسلمان ہی اس کنویں سے پانی لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو حج یا عمرہ کی ادائیگی کے بعد اپنے ساتھ آب زمزم لے کر نہ آئے۔ اس کے علاوہ لوگوں میں یہ تقسیم کیا جاتا ہے، یہ سب اس یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا مسلمانوں کے ہاں یہ پانی اتنا مقدس کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا خیال اور نظریہ یہ ہے کہ اس میں شفا ہے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے آب زمزم کو جس نیت سے آپ لوگ پیو گے اللہ تعالیٰ اس نیت کو، اس مراد کو پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، آب زمزم کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے یا بیٹھ کے، دونوں طریقے سے پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی، لیکن کھڑے ہو کر پینا یہ مستحب ہے۔ مستحب عمل وہ ہوتا ہے جس کے کرنے سے اجر ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، آب زمزم کے اندر زیادہ مقدار کے اندر اگر پانی ملا دیا جائے، کیا اب اس کو آب زمزم کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ آب زمزم باقی رہے گا؟ اس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عام پانی کی مقدار آب زمزم سے زیادہ ہو اس کو آب زمزم کہنا درست نہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں اگر اس کے اندر پانی زیادہ ہے آب زمزم سے تو اس کو آب زمزم نہیں کہہ سکتے، لیکن تاہم وہ پانی بھی برکت سے خالی نہیں، کیونکہ اس کے اندر آب زمزم مل گیا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں حجاج کرام کو آب زمزم کی یہاں 5 لیٹر کی ایک بوتل دی جاتی ہے،
حجاج کرام اپنے وطن عزیز جاتے ہیں، ایک بڑے کین کے اندر پانی مکس کر کے اور لوگوں کو دیتے ہیں اس نیت سے کہ یہ آب زمزم ہے۔ محترم ناظرین، اس میں بہتر یہ ہے اگر آپ لوگ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں خالص دیں، خالص تھوڑا پانی دے دیں اور کہیں کہ یہ آب زمزم ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کے اندر زیادہ پانی مکس کر دیا اور پانی مکس کر کے اور لوگوں کو کہیں کہ یہ خالص آب زمزم ہے، اس طریقے سے دینا یہ درست نہیں۔ ہاں، پانی مکس کر کے تقسیم کر دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ یہ خالص نہیں ہے، یہ ہم نے مکس کر کے آپ لوگوں کو دیا ہے، اس طریقے سے دینا جائز ہے۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ انڈیا کے ایک مفتی صاحب ہیں، ان کا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں فتویٰ بھی سنا دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو اگر سن لیں۔ زمزم کے پانی میں دوسرے پانی کا غلبہ ہو، اکثریت ہو، تو حکم کے اعتبار سے اسے زمزم کا پانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حکم میں غلبے کا اعتبار ہوتا ہے، جس کا غلبہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے حکم لگتا ہے، تو حکم کے اعتبار سے اسے زمزم کا پانی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن زمزم متبرک پانی ہے، تو متبرک ہونے کے اعتبار سے وہ چاہے اس میں تھوڑا ہو اور دوسرا پانی زیادہ ہو، ہم اسے مکس زمزم کر کے کہہ دے سکتے سکتے ہیں۔ ہیں، تو متبرک لیکن خالص دیں تو یہ زیادہ مناسب ہے، اور بتا کر دیں کہ یہ خالص ہے یا یہ مکس ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔